بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر واللہ لا يهدي القوم الظالمین۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعد یوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ 4 مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ ان اللہ عزیز حکیم۔ بات یہ چل رہی تھی کہ ہدایت و ضلالت کے باب میں اللہ تعالیٰ کی سنت جبر و اکراہ کی نہیں ہے، البتہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے ہر زمانے میں اپنا نبی و رسول بھیجا ہے، اور اس نبی یا رسول کے ذریعے سے اس نے اپنا پیغام واضح طور سے لوگوں تک پہنچا دیا ہے۔ اب لوگوں کو یہ کرنا ہے کہ وہ ہدایت کی راہ اختیار کرنا چاہتے ہیں تو ہدایت کی راہ اختیار کریں، اور اگر ضلالت پہ اڑے رہنا چاہتے ہوں تو ضلالت پہ اڑے رہیں۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ اگر ہدایت کا راستہ اختیار کریں گے تو اس کا انجام ان کے سامنے اچھا آئے گا، اور اگر ضلالت پہ اڑے رہیں گے تو اس کا انجام برا ہوگا۔ جہاں تک اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے تو وہ لوگوں کو صحیح رہنمائی فراہم کرتا ہے، لیکن جن کا تعلق غیر اللہ سے ہے ان کو صحیح نہیں غلط رہنمائی ملتی ہے۔ یہ بات لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی کے تحت آ چکی ہے۔ اب آگے کی آیات میں 3 واقعات بیان ہوئے ہیں، تاریخ سے 3 دلیلیں فراہم کی گئی ہیں، اور بتایا یہ گیا کہ دیکھو بے اطمینانی انسانوں کو ہو سکتی ہے کسی بھی معاملے میں، لیکن جو صالح طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں جب ان کے اطمینان کا سامان ہو جاتا ہے تو وہ حق کے آگے سر جھکا دیتے ہیں، لیکن جو اڑیل ضدی اور سڑیل ہوتے ہیں ان کے سامنے حق آ جائے اور واضح بھی ہو جائے تب بھی شیطانوں کا سجھاؤ سامنے رکھ کر کچھ نہ کچھ
اس میں لیکن نکالتے رہتے ہیں، اور جب لیکن نکالتے ہیں تو شیطان ان کو پوری غذا فراہم کرتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر بھٹک کر رہ جاتے ہیں، ان کو سیدھی راہ نصیب نہیں ہوتی۔ پہلا واقعہ فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ یہ اصولی بات ہے۔ اصولی بات یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اللہ تعالیٰ ان کا ولی ہوتا ہے۔ ولی کے معنی تو آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ ولی معنی کارساز، مطلب کام بنانے والا۔ جہاں لگتا ہے کہ یہ کام بنتا ہوا نظر نہیں آتا، اللہ سے تعلق مضبوط ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کام کو بنا دیتا ہے۔ بظاہر بننے والا نہیں ہوتا تب بھی اللہ تعالیٰ بنا دیتا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے بجائے غیر اللہ سے رابطہ رکھتے ہیں وہ بیچارے نہ بنا سکتے نہ بگاڑ سکتے، ان کے اختیار میں تو کچھ ہے نہیں۔ اس لیے جب ان سے رابطہ ہوتا ہے تو کام نہیں بنتا، البتہ بگڑ جاتا ہے۔ جب نہیں بنے گا تو لازماً بگڑے گا۔ جو کام بنتا نہیں اس کا دوسرا راستہ بگڑنا ہی ہے، اور کوئی دوسرا راستہ تو ہے نہیں۔ تو فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ اطمینان رکھیں کہ ان کا ولی اللہ ہے، اور جس کا ولی اللہ ہے اس کو ٹینشن نہیں لینا چاہیے، کام بننا ہی بننا ہے، کیونکہ اللہ ولی ہے، بنا سکتا ہے، بنانے کی پوزیشن میں ہے، بناتا رہا ہے، بنائے گا۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے۔ اگر لگتا ہے تم کو کہ تم تاریکی میں ہو اور تمنا ہے روشنی میں آنے کی، تو اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مضبوطی سے پکڑو، وہ تاریکیوں سے نکال دے گا۔ اب تاریکیوں سے مراد کیا ہے اور نور سے مراد کیا ہے، اس سلسلے میں ہمارے مفسرین کی رائیں الگ الگ ہیں، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ساری رائیں ایک دوسرے کی ضد نہیں ہیں، بلکہ کل ایک دوسرے کی تفصیل ہے۔ اب مثلا دیکھیے ظلمات کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور دوسری طرف نور، ادھر جمع ادھر واحد۔ تاریکیاں بہت ہیں، ایک تاریکی یہودیت ہے، ایک تاریکی نصرانیت ہے، ایک تاریکی ہندو مت ہے، ایک تاریکی بدھ مت ہے، ایک تاریکی سکھ مت ہے، بہت ساری تاریکیاں ہیں، اور نور صرف ایک ہے اور وہ اسلام ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ان تاریکیوں میں جانے کے بعد اخلاق کی تاریکی بھی آئے گی، کردار کی تاریکی بھی آئے گی، معاملات کی تاریکی بھی آئے گی، ساری تاریکیاں اکٹھا ہو جائیں گی۔ تو میرا خیال ہے اتنی سی بات کہہ دینا کافی ہے کہ ظلمات سے مراد اسلام کے علاوہ جتنے راستے ہیں وہ سب تاریکیوں کے راستے ہیں، اور ایک ہی راستہ ہے جو روشنی والا ہے، وہ ہے اسلام۔ بس کہنے والے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو دعویٰ ہے، دعویٰ کوئی بھی کر سکتا ہے، دلائل آگے کی مثالوں میں موجود ہیں۔ فرمایا والذین کفروا، اور جنہوں نے کفر کیا ان کے اولیاء، ان کے دوست طاغوت ہیں۔ طاغوت پر بھی گفتگو پیچھے ہو چکی ہے۔ طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ حد سے تجاوز کا نام ہے طاغوت۔ اب یہ حد سے تجاوز کرنے والا بھی طاغوت ہے، حد سے تجاوز کا راستہ بھی طاغوت ہے، حد سے تجاوز پر مبنی نظام حیات بھی طاغوت ہے، یہ سب طاغوت ہیں۔ تو جن لوگوں نے کفر کیا
ان کے دوست طاغوت ہیں، طاغوت۔ جب انہوں نے اللہ سے اپنا رابطہ توڑ لیا تو اب لازماً ان کو طاغوت کی آغوش میں گرنا ہے اور کہیں جا ہی نہیں سکتے۔ اب چاہے یہودیت کی طرف جائیں تب بھی طاغوت کی طرف گئے، نصرانیت کی جائیں تب بھی طاغوت کی طرف گئے، جدھر جائیں طاغوت کی طرف جائیں گے۔ یہ سارے نظام حیات حد سے تجاوز پر مبنی ہے۔ یخرجونہم من الظلمات الی النور، من النور الی الظلمات، یہ جو طاغوت ہیں نا، اشارہ شیطانوں کی جانب ہے، یہ شیاطین نور سے نکال کر ظلمات کی طرف لے جاتے ہیں۔ حق کو چھوڑ دو، اس میں کوئی رس نہیں ہے، باطل کی طرف آ جاؤ، رس ہی رس ہے۔ حق کو چھوڑ دو، اس میں مادی نقصان ہے، باطل کی طرف آ جاؤ، گھر بھر جائے گا۔ تو یہ طاغوت رہنمائی کرتے ہیں ظلمات کی طرف، تو جو لوگ ہدایت پر ہیں ان کو بھی ہدایت سے نکال کر ظلمتوں میں لے جا کر بھٹکا دیتے ہیں۔ کہاں پڑے ہوئے ہو، کیا ملنے والا ہے اس سے؟ تو ایک بات تو یہ طے ہو گئی کہ جو لوگ اللہ سے تعلق مضبوط رکھیں گے تو ان کو روشنی ملے گی، تاریکیاں ان کی چھٹ جائیں گی، اور جو اللہ کو چھوڑ دیں گے ان کو تاریکیوں میں بھٹکنا پڑے گا۔ ہر آستانے پر ان کو جبہہ سائی کرنی پڑے گی اور ہر استھان پر ڈنڈوت کرنا پڑے گا، کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ فرمایا اولئک اصحاب النار، یہی ہیں جہنم والے۔ کون؟ جو شیطانوں کے ہتھے چڑھ گئے، الذین کفروا ہم فیہا خالدون، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جہنم میں گئے تو نکلنا نصیب نہیں ہوگا۔ اس سے یہ نتیجہ نکالنا ٹھیک نہیں ہے کہ الذین کفروا کے علاوہ جائیں گے جہنم میں لوگ لیکن پھر واپس چلے آئیں گے۔ کسی کا یہ کہہ دینا کہ فلاں آدمی پکا گمراہ ہے، اس بات کی دلیل نہیں کہ باقی سب ہدایت یاب ہیں، یا کسی کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ وہ ہدایت پر ہے، اس بات کی دلیل نہیں کہ سب گمراہ ہیں۔ شروع میں جماعت اسلامی وجود میں آئی تو معترضین نے یہ بھی کہہ دیا کہ باقی جماعتیں غیر اسلامی ہیں، یہ کہاں سے نکال لیا؟ اگر کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہے تو یہ اس بات کی دلیل تو نہیں کہ باقی سب غیر مسلم ہیں۔ تو غلط نتیجہ نکالنا ٹھیک نہیں ہے۔ ہم فیہا خالدون سے بھی یہ نتیجہ نکالنا صحیح نہیں ہے کہ صرف یہی لوگ ہیں جن کو خلود فی النار ہوگا، باقی کو نہیں۔ یہاں ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جہنم میں جانا پڑے گا، اور آپ جانتے ہیں کہ جہنم ایسی جگہ ہے جہاں جانے کے بعد نکلنا نصیب نہیں ہوتا۔ اب دیکھیے، یہ ایک اصولی بات تھی جو آپ کے سامنے رکھ دی گئی۔ اب اس کے بعد 3 مثالیں دی جا رہی۔ پہلی مثال، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت۔ کیا تم نے دیکھا نہیں؟ الم ترا کا اسلوب خطاب حیرت و استعجاب پر دلالت کرتا ہے۔ الم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل، ارے اصحاب الفیل کا واقعہ نہیں جانتے تم؟ الم ترا کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد، ارے تم کو پتہ ہی نہیں؟ ان بڑے بڑے لوگوں، جغادریوں کا حال تمہیں نہیں معلوم ہے، یاد دلایا جا رہا ہے۔ اور الم ترا کے خطاب سے ضروری نہیں ہے کہ مخاطب کوئی ایک ہو۔
بلکہ بیشتر جگہوں پر تو اکیلے کوئی ہے بھی نہیں، پوری جماعت ہے۔ آپ سب سے کہا جا رہا ہے، تمہیں نہیں معلوم اس کے بارے میں کہ جس نے اپنے رب کے بارے میں ابراہیم سے حجت کی؟ اپنے رب کے بارے میں کیا مطلب؟ فی توحید ربی، اپنے رب کی توحید کے بارے میں۔ حضرت ابراہیم توحید کے قائل تھے، توحید کے داعی تھے، اور الذی حاجہ توحید کا مخالف تھا، اس کا دشمن تھا۔ اور حضرت ابراہیم نے جب توحید کی دعوت اس کے سامنے رکھی تو اس نے شرک ثابت کرنے کے لیے بڑی حجت کی۔ اب یہ الگ بات ہے کہ وہ حجت کٹ حجتی تھی، مگر حجت کی۔ کہا اچھا تو اگر ایک ہی رب ہے تو میں کیا ہوں؟ تم جانو تم کیا ہو، رب تو نہیں ہو۔ کیوں میں رب نہیں ہوں؟ بھئی تم کیسے رب ہو سکتے ہو؟ تم مالک ہو کیا؟ تم زندگی اور موت کے مالک ہو، تم رزق کے مالک ہو۔ کہا میں کس کا مالک نہیں ہوں؟ کہ اچھا تم مالک ہو؟ کہا ہاں اور کیا؟ یہ دعویٰ اس نے کیوں کیا؟ ان آتاہ اللہ الملک، یہاں ان سے پہلے با حرف محذوف حرف جر، یعنی بِأَنْ آتاہ اللہ الملک۔ اس نے یہ حجت اس لیے کی، اس کٹ حجتی پر اس لیے اتر آیا اور باتیں کرنے لگا، منہ میں زبان جو اس کے آ گئی وہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اقتدار دیا تھا، اور جن کو اقتدار مل جاتا ہے نا وہ غلط بھی اس انداز میں پیش کرتے ہیں جیسے بس وہی صحیح ہے باقی کل غلط ہے، اور کہتے ہیں میں یہ بات کہہ سکتا ہوں اور کوئی نہیں کہہ سکتا۔ تم نہیں کہتے، وہ چھت کہلوا رہی جہاں تم ہو، تمہاری کیا حیثیت؟ تو اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے منہ میں زبان نہیں ہے، تم یہ بات نہیں کہہ سکتے، تم میں یہ بوتا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ اقتدار دے دیا ہے، اقتدار کے نشے میں جو چاہو بکلو، ورنہ تم نہیں کہہ سکتے، تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ کہا کیا؟ اس نے یہ کہا کہ میرے علاوہ کسی اور کو رب ماننے کا کیا تک ہے، کیا ہے جو میں نہیں کر سکتا، اور اگر میں کل کر سکتا ہوں تو مجھے رب مانو، کسی اور کو رب ماننے کی کیا ضرورت؟ حضرت ابراہیم نے کہا اچھا آپ رب ہیں؟ سنیے، ابراہیم نے کہا فَإِنَّ اللَّهَ نہیں قَالَ اِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندگی عطا کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ ابھی اتنا کہا تھا تب تک بول پڑا یہ، قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ، میں بھی تو مار سکتا ہوں، جلا سکتا ہوں۔ پھر تمہارے رب کا کیا؟ اگر بنیاد ہے کسی کو رب ماننے کی یہی، تو وہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ روایات میں آتا ہے کہ اس کے فوراً بعد اس نے جیل سے 2 آدمیوں کو بلوایا، ان میں سے ایک سے کہا تم جاؤ، تم کو چھوڑ دیا، اور دوسرے کی گردن مار دی، کہا دیکھو انا احیی و امیت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چاہتے تو یہ بحث کر سکتے تھے کہ ٹھیک ہے ایک کو تو تم نے مار دیا، مگر دوسرا تو زندہ تھا، زندہ ہے، اس میں تمہارا کیا کنٹریبیوشن اس کی زندگی میں؟ لیکن حضرت ابراہیم کٹ حجتوں سے الجھتے نہیں تھے، اور طریقہ یہی ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قرآن مجید میں آئی ہوئی داستانوں سے لگتا ہے
کہ دعوت کا اسلوب اختیار کرنے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ کو سامنے ضرور رکھنا چاہیے۔ جتنا بہترین لب و لہجہ، جتنا خوبصورت اسلوب اور جس طرح استدراج اور ارتقاء دعوت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں ہے، اس کی نظیر نہیں کہیں ملتی۔ ایسا گھیر کے پٹک دیتے تھے کہ وہ سمجھ ہی نہیں پاتا تھا کہ میں گر کیسے گیا۔ اس معاملے میں ان کا کوئی جواب نہیں۔ آپ چاہے وہ دیکھ لیں بتوں کے توڑنے والی بات، گھیر کے لا کے وہاں کھڑا کر دیا جہاں سے بھاگنے کی گنجائش بھی نہیں بچی۔ تو ایک طرف تو وہ تھا جو حضرت ابراہیم سے کٹ حجتی کرتا تھا، دوسری طرف حضرت ابراہیم تھے جو بلا وجہ بحث میں پڑھتے ہی نہیں تھے۔ الذی سے کون مراد ہے؟ یہ کون ہے بھائی گھاگ حضرت ابراہیم سے لڑنے بھیڑنے حجت کرنے والا، اور حکومت اللہ تعالیٰ نے اس کو دی تھی؟ ہاں جی، نمرود۔ وہ نمرود تھا، اس زمانے کا بادشاہ وہی تھا۔ نمرود کسی ایک بادشاہ کا نام نہیں ہے، اس زمانے میں بادشاہوں کا لقب ہی نمرود ہوتا تھا۔ اب نمرود اور امرود بھی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، رب کہتے ہیں۔ بھلا بتاؤ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا جواب سن کر کے فوراً پلٹ وار کیا، کہا ٹھیک ہے، تب تو واقعہ بہت قابل ہیں۔ اچھا ایسا کیجئے کہ ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب، چلیے آپ کے پاس تو واقعی بے پناہ طاقت ہے، رب بننے کی صلاحیت ہے، کیا پوچھنا؟ میرا رب تو سورج پورب سے نکالتا ہے، مشرق سے، ذرا آپ مغرب سے نکال کے دکھا دیجئے، مان لوں گا کہ انتر رب یا رب الاعلیٰ۔ چلو یہی کرو۔ اب کیا کرے بیچارہ، بتیسی باہر آ گئی۔ فَبَهَتَ الَّذِي كَفَرَ، اس کافر کے عقل فیل ہو گئی۔ بہتا کا مطلب یہی ہوا، بھونچکا رہ گیا۔ اس کو یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ کشتی میں ابراہیم ایسی لنگی مارے گا کہ پھر میں اٹھ نہیں پاؤں گا، یہ اس کو اندازہ نہیں تھا۔ لیکن حضرت ابراہیم کی ذہانت کے آگے، قوت استدلال کے آگے، طرز استدراج کے آگے وہ ٹک نہیں سکتا تھا، اپنی تمام تر ذہانتوں قابلیتوں کے باوجود۔ بس واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، رہنمائی فراہم نہیں کرتا۔ اب آپ دیکھیں، ایک شخص گمراہ ہے، یا چلو مت گمراہ کہو، گم گشتہ راہ ہے، نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ سیدھا راستہ کیا ہے۔ سیدھا راستہ بتانے والے ابراہیم آئے اور انہوں نے سیدھا راستہ بتا دیا۔ اسے سیدھا راستہ ماننے میں اسے تأمل تھا، ڈسکس کیا، بحث کی، اور بحث میں لاجواب ہو گیا۔ اب تو مان لینا چاہیے نا، مگر نہ ماننے والے کسی قیمت پر نہیں مانتے۔ تو یہ دلیل ہوئی اس کی جسے راستہ نہ ملا ہو اور دلیل کے ساتھ راستہ واضح کر دیا گیا ہو، اور قد تبین الرشد من الغی، پھر بھی اپنی ضد، اپنی انانیت، اپنے استکبار اور اپنے غرور منصب کی وجہ سے نہ مانے۔ یہ دلیل ہوئی دلائل فراہم کرنے کے باوجود نہ ماننے والے کی۔ ایک مثال ہو گئی۔ دوسری مثال، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، ایک مثال وہ ہو گئی، اور ایک مثال یہ ہے
میں پیچھے بتا چکا ہوں کہ او لازماً اس بات کے لیے نہیں آتا کہ یا تو وہ یا تو یہ، دو چیزوں کو ایک ساتھ بیان کرنے کے لیے جن دونوں میں کسی نہ کسی پہلو سے تفاوت ہو، وہاں بھی واو کی جگہ پر او کا استعمال ہوتا ہے۔ یہ او یہ تو بتاتا ہے کہ ایک واقعہ وہ ہے، ایک واقعہ یہ ہے، لیکن یہ بھی بتاتا ہے کہ اس سے نتیجہ دوسرا نکل رہا ہے اور اس سے نتیجہ دوسرا نکل رہا ہے۔ اس او نے جوڑنے کے ساتھ ساتھ اس کی جانب بھی اشارہ کر دیا۔ تو فرمایا یا دیکھو اس کو جو ایک بستی پر سے گزرا، وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، پوری بستی اپنی ٹٹیوں پر ڈھہی پڑی تھی۔ دیکھیں عروش کا لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ بہت معنی خیز ہے۔ آپ لوگوں کو پتہ نہیں اتفاق ہوا ہے کہ نہیں ان علاقوں کا دورہ کرنے کا جہاں بیشتر مکانات کی دیواریں ٹٹیوں کی ہیں؟ کبھی گئے ہیں؟ نہیں گئے؟ گئے ہیں کہ نہیں؟ پونا پوکھر کہاں میاں؟ پونا پوکھر تو بہت غنیمت ہے۔ گاؤں کا گاؤں، علاقہ کا علاقہ ٹٹیوں پر مشتمل ہے۔ آپ بہار میں چلے جائیے، اب اردو میں تو ٹٹی کہتے ہیں، ہم اردو ہندی میں کیا بتائیں؟ کیا بولتے ہیں؟ بولو ہاں ٹاٹی میاں تمہارے گاؤں کی زبان ہے۔ نہیں وہ آپ غلط استعمال کرتے ہیں۔ آپ چونکہ بندر استعمال کرتے ہیں دوسرے معنی میں، عرب میں جائیں گے تو بندر بادشاہوں کے گھروں کے لوگوں کے نام ملیں گے، تو کیا مطلب وہ بندر ہو گئے؟ آپ اپنے گاؤں کے استعمال کو الگ رکھیے۔ اردو زبان میں آپ کی ٹاٹی کے لیے ٹٹی ہی استعمال ہوتا ہے۔ جی تو دیکھیے بڑے بڑے گاؤں ایسے ہیں، چھوٹے چھوٹے نہیں، بڑے بڑے گاؤں ایسے ہیں جہاں دو ایک گھر جو محل والے ہوتے ہیں ان کو چھوڑ دیجئے تو باقی تمام میں ایسے ہی کچے مکانات ہوتے ہیں، گھاس پھوس کی دیواریں، گھاس پھوس کی چھتیں کل اسی کی ہوتی تھی۔ اور عربوں میں تو جو آبادیاں تھیں، چند آبادیوں کو چھوڑ دیجئے تو باقی ساری آبادیاں اسی قسم کی تھیں۔ تو پوری بستی کا تباہ ہو جانا، جن کا 80% سے زائد حصہ گھاس پھوس کا تھا، ان کی مناسبت سے عروش کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ان میں چند گھر جو محلوں کی صورت میں تھے وہ بھی گرے پڑے تھے، یعنی پورے بستی اور پورا گاؤں تباہ۔ جب وہ آدمی وہاں سے گزرا تو اس کے سامنے یہ بات پہلے آ چکی تھی کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا۔ اس کی سمجھ ہی میں نہیں آیا کہ اس بستی کو اور اس بستی کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کرے گا۔ پوری بستی کھنڈر میں تبدیل ہو چکی ہے، اس کے ٹیک بھی ٹوٹ گئے ہیں، کرم خوردہ ہو گئے ہیں، گھاس پھوس سڑ چکی ہے، اس کے مکین بھی مر گئے ہیں، صرف ہڈیوں کے ڈھانچے جگہ جگہ نظر آ رہے ہیں، بس کچھ نہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کرے گا؟ قَالَ أَنَّ يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا، اللہ تعالیٰ اس بستی کو یا اس بستی کے مکانات کو یا اس بستی کے مکینوں کو ان کے مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ دیکھیں ہر سوال لازماً بے اطمینانی کے لیے نہیں ہوتا، یا ہر سوال لازماً انکار کے لیے نہیں ہوتا۔ بعض سوالات ہوتے ہیں استفسار کے لیے، استفہام کے لیے، بعض سوالات ہوتے ہیں صورتحال کو جاننے اور سمجھنے کے لیے۔ وہ آدمی بھی یہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر اس کے اندر زندگی کے آثار کیسے نمودار ہوں گے۔
پوری بستی سڑ گئی ہے، گھور بن گئی ہے، ریزہ ریزہ ہو گئی ہے، یہ کیسے زندہ ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو سمجھانے کے لیے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ تعالیٰ نے اسے 100 سال کے لیے مار دیا۔ ابھی وہیں تھا اور اسے موت آ گئی، 100 سال وہاں پڑا رہ گیا۔ بیان جو آیا ہے سامنے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جہاں سفر پہ نکلا تھا کھانے کے لیے کھانا پکوا کے لے گیا تھا کہ راستے میں جہاں بھوک لگے گی کھانا کھا لیں گے، ساتھ میں گدھا تھا کہ جہاں ضرورت محسوس ہوگی تھک جائیں گے سواری کر لیں گے، پکا پکایا کھانا اور ساتھ میں گدھا یہ بھی موجود۔ جب یہ کہا اور اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اس طرح کی تباہ شدہ بستیوں کو زندگی کیسے ملے گی، تو اللہ تعالیٰ نے اسے سمجھانے کے لیے 100 سال کی موت دے دی۔ 100 سال کے بعد بعثہ، اسے اٹھایا۔ ثم بتا رہا ہے بڑا ٹائم لگا، اٹھایا۔ قال کم لبثت، اس سے پوچھا کہ میاں تم تو سو گئے تھے، کہا ہاں میں تو سو گیا تھا۔ کتنے دن سوتے رہے؟ اس نے کہا لگتا ہے لبثت یومن اور بعض یوم، پورا دن یا آدھا دن یا دن کا کوئی حصہ سوتا رہا ہوں۔ کہا اچھا؟ پہلے تو یہ کہا بل لبثت 100 عام، میاں تم 100 سال سوتے رہے۔ 100 سال؟ میں 100 سال سوتا رہا؟ ہاں اور کیا؟ فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، دیکھو اپنے کھانے اور پینے کی چیز کے، شراب لازماً پانی نہیں، ارے چائے اور شربت بنا کے لے گیا ہو، خالی پانی کیا لے کے جائے گا؟ پانی بھی رکھا ہوگا۔ اپنے کھانے اور پینے کی چیزوں کی طرف دیکھو، لم یتسنہ، بسی بھی نہیں ہے، اس میں مزہ میں مہک میں تبدیلی بھی نہیں آئی ہے، ایسا بھی نہیں لگ رہا ہے جیسے کھانا باسی ہو گیا، بالکل ایسے ہی تازہ تازہ جیسے ٹفن میں آپ نکالتے ہیں تو کچھ گرم ہی کھانا مل جاتا ہے آپ کو، ایک دم تر و تازہ کھانا۔ بس زیادہ سے زیادہ جو کچھ لگتا رہا ہوگا وہ یہ کہ جیسے صبح چلے تھے تو کھانا لے کے چلے تھے اور دوپہر تک کھانا جیسا ہو جاتا ہے ایسے ہو گیا ہے۔ چائے بھی اب اتنی گرم تو نہیں رہ گئی ہے مگر ہے، شربت بھی جو بنا کے لائے تھے ٹھیک ٹھاک تو ہے بالکل، جو لیمو ڈالا تھا وہ لیمو کی مہک اب بھی ایسے موجود ہے۔ اب یہ اور چکرا گیا ہے، 100 سال میں رہا اور کھانا تازہ، تب کیسے پتا کہ میں 100 سال رہا؟ میں تو ٹھیک سمجھ رہا ہوں کہ میں ایک دن یا دن کے کوئی پہر سویا رہا ہوں گا بس۔ کہا نہیں، وانظر الی حمارک، اپنا گدھا دیکھو، اپنا گدھا دیکھو، گدھے کو دیکھو گے تو تم کو اندازہ ہو جائے گا کہ قد مات و بلیا، مر کے سڑ گیا ہے، ختم ہو گیا ہے۔ ویسے ہی بوسیدہ ہڈیوں کا ڈھانچہ، بلکہ ہڈیوں کے ٹکڑے پڑے ہیں جیسے اس بستی میں تم نے دیکھا تھا۔ تم نے اس بستی میں دیکھا تھا نا کہ سب مر گئے، مکانات سب ڈہ گئے، لوگوں کی ہڈیاں بھی جو تھیں وہ ڈھانچہ بھی ٹوٹ ٹوٹ کے الگ الگ ہو گیا تھا۔ تمہارا یہ گدھا بھی مر کے سڑ کے گل کے ختم ہو گیا اور اس کا ڈھانچہ بھی اب ٹوٹ ٹوٹ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ انظر الی حمارک، دیکھو، ارے یہ تو واقعی عجیب بات ہے،
کھانا بسا بھی نہیں، اور گدھا ایسا سڑ کے ختم ہو گیا کہ ڈھانچہ بھی سلامت نہیں۔ اب سر میں درد ہونے لگا، یہ کیا بات ہے؟ کھانا دیکھتا تھا تو لگتا تھا میری بات صحیح ہے، اور اس کو دیکھتا تھا تو اللہ تعالیٰ کی بات صحیح لگ رہی تھی۔ آخر اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا کیوں؟ ایسا ہوتا ہے نا، ایسے آدمی گنگنا تھا، آخر اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا کیوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا اس لیے کیا ہے کہ لِتَسْتَيْقِنَ أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْمَوْتَى، چھپا ہوا وہیں جھانکو دیکھو اسی میں رکھا ہے، تاکہ تمہیں یہ یقین ہو جائے کہ کیسے اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ اب بتاؤ، یقین ہوا نا کہ مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے؟ ابھی کیسے یقین ہوگا؟ ابھی تو میں نے مرنے کے بعد جیتے دیکھا ہی نہیں، کیسے یقین ہو جائے گا؟ اچھا میں دکھاتا ہوں نا، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اور تاکہ ہم تم کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں۔ لوگوں کے لیے ایک نشانی کیسے بنیں گے؟ جن لوگوں سے اب تم ملو گے 100 سال کے بعد، 100 سال پہلے پیسہ چلتا تھا مولوی صاحب، بیچ میں چھید ہوتا تھا، چھید دیکھا ہے کہ نہیں؟ بیچ میں چھید ہوتا تھا، پیسہ چلتا تھا، 1 پیسہ چلتا تھا، 2 پیسہ چلتا تھا، 3 پیسہ چلتا تھا، 5 پیسہ چلتا تھا، 10 پیسہ، 4 آنا 8 آنا، 1 روپیہ، 5 روپیہ، 10 روپیہ، پھر 100 روپیہ، اور کوئی روپیہ نہیں تھا۔ اور 100 روپیہ بڑے بڑے پیسے والوں کے پاس ہوتا تھا۔ 100 سال کے بعد تمہارے پاس، بہت بڑے آدمی تو ہو نہیں، تمہارے پاس کیا ہوگا؟ 1 پیسہ، 2 پیسہ، 3 پیسہ، 5 پیسہ، یہی ہوگا۔ اب یہ پیسہ جب لے کر کے تم جاؤ گے لوگوں کے پاس تو لوگ ارے یہ کہاں سے آ گیا ہے، یہ پیسے اب کہاں چلتے ہیں؟ تو کچھ اندازہ ہو جائے گا، لگتا ہے یہ پرانے زمانے کا آدمی ہے۔ ارے سنا تھا کہ ایک آدمی سفر پہ نکلا ہے اور ابھی تک پتہ ہی نہیں چلا کہاں چلا گیا، کس گاؤں کا تھا؟ فلاں گاؤں کا تھا۔ لوگ بتاتے ہیں کہ وہی شکل کا تھا، ایسی داڑھی تھی اور ایسے کان تھے، ایسے ناک تھے، اور فلاں کا باپ تھا اور فلاں کا دادا اور فلاں کا پردادا، فلاں کا لکڑ دادا چکڑ دادا۔ بلایا گیا ہوگا، دیکھا ہوگا، صورت تو سیم وہی لگ رہی ہے جو لوگ بتاتے چلے آ رہے ہیں، یہی ہوگا۔ تو کیسے یہ ابھی تک کہاں تھا اور زندہ رہ گیا؟ اور کیسے اس زمانے میں گوبھی کی سبزی بڑی شاندار بنتی تھی، اس میں یہ ڈالا جاتا تھا، کھنوا بھی تو اس کا وہی ہے۔ یہ سب باتیں چرچے میں آ جاتی ہیں، بہت ٹائم نہیں لگتا۔ جس کو کہتے ہیں جنگل کی آگ کی طرح باتیں پھیلتی ہیں نا، کوئی انہونی ہو تو ایسے ہی پھیل جاتی، اسی کو اللہ تعالیٰ نے کہا لِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، تاکہ ہم لوگوں کے لیے تم کو ایک نشانی بنا دیں۔ ٹھیک ہے، لیکن میں کیسے پتہ پاؤں کہ مردے کو تو زندہ کر دے گا، اور وہ بھی اس طرح کی تباہ شدہ بستی کو زندگی عطا فرما دے گا؟ اس کا تو ابھی یقین نہیں ہو رہا ہے۔ کہا میں یقین کراتا ہوں نا، انظر الی العظام، ہڈیاں جو پڑی ہیں ان کی طرف دیکھو۔ اب دیکھو ہڈیوں پر نگاہ دوڑاؤ، کیف ننشزھا، الگ الگ ہیں، الگ الگ ٹکڑے ہیں نا، دیکھو کیسے ہم ان کو جوڑتے ہیں۔ بس اب وہ دیکھ رہے ہیں، وہ ہڈی وہاں سے سرک کے آئی یہاں جڑ گئی، وہ ہڈی وہاں سے آئی یہاں جڑ گئی، وہ ہڈی وہاں سرک کے آئی یہاں جڑ گئی، اور جو ڈھانچہ ابھی منتشر ہڈیوں کا مجموعہ تھا وہ اچانک پھر سے ایک ڈھانچہ بن گیا ہڈیوں کا۔ سنیے مولوی صاحب،
ان کی نگاہوں کے سامنے، بالکل سامنے، یہ بکھری ہوئی ہڈیاں پھر سے جڑی ہوئی ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ بن گئیں۔ ثم نکسوها لحما، پھر دیکھو کہ ہم کیسے اس پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں، دیکھتے دیکھتے گوشت چڑھ گیا مجسمہ تیار۔ اور اس کے بعد کہا ہے گدھے اٹھ، گدھا ٹنٹنا کے اٹھ کے تیار کان جھاڑ دیا۔ کہا دیکھ لیا؟ کہا ہاں دیکھ لیا۔ کہا ایسے ہم مردوں کو زندہ کریں گے؟ اب تو یقین ہوا، جی جی بالکل پکا۔ فلما تبین لہ، جب اس پر یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ واقعی اتنی قدرت رکھتا ہے کہ جب اور جتنی زیادہ تباہ ہوئی چیز کو بھی نئی زندگی دینا چاہے تو اسے دینے میں کوئی دقت نہیں آئے گی، تڑ سے کہا اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، بالکل اب میں جانتا ہوں یا جان گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ بس یہ مثال ہے اس بات کی کہ تذبذب اور شک ہوا ایک میٹر میں اس آدمی کو بھی، اور یہ اس شک کو دور کرانے کے لیے کسی سوکھا اور اوجھا کے پاس نہیں گیا۔ جس اللہ پر ایمان لایا تھا اسی اللہ سے کہا کہ اے اللہ تو کہتا ہے تو مانتا ہوں، صحیح ہے، لیکن لیطمئن قلبی کے لیے میں چاہتا ہوں کہ ذرا کوئی ایسا منظر سامنے آ جائے جس سے اطمینان خاطر ہو جائے کہ فی الواقع اللہ تعالیٰ ایسے زندہ کرے گا۔ آپ یقین جانیے کہ جب خلوص ہو اور کوئی کام واقعی آپ کرنا چاہتے ہوں اور اس کے لیے اطمینان قلب کی تلاش ہو تو اللہ تعالیٰ اطمینان کے امکانات پیدا کرتا ہے۔ چاہیں تو آپ بھی تجربہ کر کے دیکھ لیں، بالکل طے ہے۔ کسی اچھے کام کا ارادہ ہو، نیت خالص ہو، سمجھ میں نہ آ رہا ہو کیا کیا جائے، آپ ایک روز استخارہ کر کے دیکھ لیجئے، انشاءاللہ آپ کو رہنمائی مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ میں نے تو اللہ تعالیٰ سے کہا اللہ تعالیٰ مضمون کیسے لکھوں معلوم نہیں، بتا دے۔ اللہ تعالیٰ نے مولانا امین نصر اصلاحی کو بھیج کے بتا دیا۔ واقعی میں نے خواب میں دیکھا، آئے اور کر کے بتایا۔ میں نے اس کے بعد عربی 2 میں ایک مضمون لکھا جو رسالہ ذکرہ میں چھپا ہے۔ مجھے تو یقین ہے اس پر۔ حضرت عمر کو اللہ تعالیٰ رہنمائی فراہم کر سکتا ہے تو حضرت ابوبکر کو بھی فراہم کر سکتا ہے، کیوں نہیں؟ جی تو یہ دلیل ہوئی اس بات کی کہ ایک شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے لیکن ایمان کے باوجود اطمینان قلب کے لیے اللہ سے کچھ چاہتا ہے، نیت خالص ہے، پکی ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے رہنمائی فراہم کرتا ہے، اور جب وہ رہنمائی پا جاتا ہے تو پورے شرح صدر کے ساتھ بلا تعمل اور بغیر تاخیر کے کہہ دیتا ہے اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یہ مثال کس کی بیان ہوئی؟ اس کی جس کو ہدایت کی توفیق ملی۔ کیوں؟ اسی کی ہوئی نا۔ تیسرا واقعہ۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، من هو الذی؟ الذی کون ہے؟ الذی سے مراد کون ہے؟ مفسرین نے یا تو حضرت خضر کا نام لیا ہے یا حضرت عزیر کا۔ الذی سے مراد کچھ لوگوں نے حضرت خضر کو مانا ہے اور کچھ لوگوں نے حضرت عزیر کو مانا ہے۔ خضر و عزیر جانتے ہیں کون ہیں؟ حضرت خضر وہی ہیں جن سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پڑھنے گئے تھے۔ ارے پڑھائی خالی کتابی کی تھوڑے ہوتی ہے۔ اور عزیر کون ہیں؟ وہ ہیں جنہوں نے تورات کے ناپید ہو جانے کے بعد نئے سرے سے تورات تیار کی۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ممکن ہے وہی تورات نہ رہی ہو بھی نہیں سکتی،
لیکن لوگوں کے بیانات اور لوگوں کے حافظے کی مدد سے، کچھ اپنے سینس کی مدد سے جو تیار کیا وہ ہیں حضرت عزیر۔ ان دونوں کے اسی اختصاص کی بنیاد پر لوگوں کا ذہن ان کی طرف گیا ہے۔ لیکن مولانا امین حسن اصلاحی صاحب کا دعویٰ یہ ہے، میں تو نہیں کر سکتا اس لیے کہ میرا مطالعہ اتنا نہیں ہے، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ قرآن مجید میں، احادیث میں، تاریخ میں، قدیم آسمانی صحیفوں میں ان دونوں کے تعلق سے اس طرح کا کوئی واقعہ کہیں نقل نہیں ہوا ہے۔ اس لیے اگر انہی دونوں میں سے کوئی ایک لوگ بیان کر رہے ہیں تو ان کا یہ بیان محض قیاس کی بنیاد پر ہے بس، اور قیاس بھی قیاس مال فارق ہے۔ کچھ تو ان کی زندگی میں ایسا ملنا چاہیے جس کی بنیاد پر یہ قیاس کیا جا سکے، مگر کوئی ایک بنیاد بھی نہ قدیم آسمانی صحیفوں میں، نہ روایات میں، اور نہ تاریخ میں، قرآن میں تو خیر ہے نہیں، جس سے اس قیاس کو کچھ قوت ملتی ہو۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ البتہ حضرت حزقیل علیہ السلام ایک پیغمبر گزرے ہیں، قدیم حزقیل، حضرت حزقی ہے، زے قاف یہ الف یہ لام۔ اب یا کہتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں، میں اردو بول رہا ہوں، عربی میں بول لیجئے گا، کوئی حرج نہیں۔ حضرت حزقیل، ان کا یہ کہنا ہے کہ تورات کی کتاب حزقیل کی باب 27 کی آیات 1-11 میں جو واقعہ نقل ہوا ہے وہ واقعہ سیم اس سے ملتا جلتا واقعہ ہے۔ وہاں کچھ تفصیل زیادہ ہیں، یہاں کچھ کم ہیں، تو یہ اختلاف کی نوعیت کا یا تضاد کی نوعیت کا اختلاف نہیں ہے، یہ اجمال اور تفصیل کی نوعیت کا اختلاف ہے۔ یہاں شارٹ ہے، مختصر ہے، وہاں مفصل ہے، بس اتنا فرق ہے۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ قطعی طور سے میرے لیے کہنا بہت مشکل ہے کہ یہ کون ہے، لیکن اگر اس کے کوئی مصداق تاریخ میں بنتے نظر آتے ہیں تو وہ حضرت حزقیل علیہ السلام ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ مولانا اصلاحی صاحب کی یہ رائے درست ہے، یا تو قطعی طور سے معلوم نہیں، اور اگر معلوم ہے تو وہ حضرت حزقیل بنتے ہیں، حضرت عزیر یا حضرت خضر نہیں بنتے۔ اب ایک تیسرا واقعہ، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، حضرت ابراہیم نے بھی کہا کہ اے میرے رب ذرا مجھے دکھا دے تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے۔ میں نے بتایا نا کہ ایمان کے باوجود آدمی اطمینان قلب کے لیے کوئی درخواست کر سکتا ہے۔ آپ لوگوں کے ساتھ میرا تجربہ اس کا ہے پکا۔ کاپی لے کے جب میں آتا ہوں اور کہتا ہوں کہ محمود کا نمبر 11، ذرا کاپیہ دیکھ لوں، کاپیہ دیکھ لوں، کہتے ہیں نا ذرا سے کاپیہ دیکھ لوں۔ اگر اس میں امام مسلمی کا نمبر 14 بھی آ جائے اور اطمینان یہ ہو کہ 15 سے ایک نمبر کم نہیں ہونا چاہیے، 14 سنتے ہی ذرا سا مجھے صاحب کاپی دیکھ لوں، کاپی نہیں کرتے آپ؟ کیا مطلب؟ آپ کو اطمینان نہیں ہے میرے اوپر کہ میں نے نمبر صحیح دیا ہوگا؟ اطمینان ہے، لیطمئن قلبی، ذرا سا قلبی اطمینان کے لیے دیکھ لینا چاہیے۔ یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بلایا تھا طور پہ، یاد ہے؟ سورہ اعراف میں ہے، گئے
کلمہ ربہ، ان کے رب نے ان سے بات کی۔ اب محبوب نے جب بات کی تو جی چاہا کہ ذرا اس کو دیکھ بھی لیں۔ آپ نہیں چاہتے کیا؟ جی میں آیا کہ ذرا دیکھ بھی لیں۔ بس کہہ دیا اے اللہ تعالیٰ ذرا اپنے آپ کو دکھا دے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف کہا لن ترانی، نہیں دیکھ پاؤ گے، ممکن ہی نہیں ہے، مجھے دیکھ نہیں پائے۔ اللہ تعالیٰ تھوڑا سا ذرا کہا نہیں دیکھ پاؤ گے، ارے کہا بس ذرا سا کوئی بے اطمینانی نہیں تھی۔ پوچھا اولم تؤمن، ایمان؟ انہوں نے ایمان ہے، بس ذرا سا دیکھنا چاہتا ہوں۔ مگر جب پیچھے پڑ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ڈانٹا، سب بلا وجہ کی باتیں کرتا رہتا ہے، یہ نہیں ڈانٹا نہیں۔ ہم لوگ تو کبھی کبھی اپنے طلباء کو اگر کوئی ایسی چیز وہ طلب کر لیں جو ان کے لیے بہت زیادہ مناسب نہ ہو تو بجائے سمجھانے کے ڈانٹ دیتے، جب رہو ایسی باتیں مت کرو۔ سمجھانا چاہیے نا، کیا لگتا ہے؟ سمجھا؟ سنیے، اللہ تعالیٰ نے کہا میں سمجھاتا ہوں، سمجھو سہران، کہا سمجھاتا ہوں۔ دیکھو ایسا ہے نا کہ اس بلب میں زیادہ سے زیادہ 300 واٹ کی بجلی کو جھیلنے کی طاقت ہے، بس کئی واٹ؟ 300 نا، اس سے زیادہ میں تو اڑ جاتا ہے نا، نہیں اڑتا۔ اور یہ جو لائن گئی ہے وہ کتنے کی ہے؟ 11,000 کی۔ اور کہا یہ جو لائن ہے نا یہ 40 کروڑ واٹ کی ہے، بھگ سے اڑ جائے گا، کل جھیل ہی نہیں سکتے۔ کہہ رہے اللہ بس ذرا سا، اچھا سنو، تم ایسے نہیں سمجھو گے، تم اصل میں تمہارے سامنے تجربہ نہیں ہے اس لیے تم سمجھ نہیں پاؤ گے۔ یہ پہاڑ دیکھ رہے ہو، پہاڑ کی ایک چوٹی پر میں خود ظاہر نہیں ہوں گا، بس ذرا ایک ہلکا سا فوکس مارتا ہوں، ایسے جیسے آپ لوگ لال والی ٹارچ سے تھوڑا سا ایسے ڈالتے ہیں نا، لال والی ٹارچ تھوڑا سا ایسے ایک بندی اپنی فوکس کا ڈالتا ہوں، بس اگر وہ سلامت رہ جائے تب تمہاری درخواست پہ غور کروں گا۔ دیکھو جیسے ہی تاکا وہ ذرا سا فوکس آئے، بھگ سے پوری چوٹی اڑ گئی۔ اور کیسے اڑ گئی معلوم ہے؟ ریزہ ریزہ ہو گئی۔ ریزہ ریزہ جو الفاظ قرآن نے استعمال کیے ہیں وہ ریزہ ریزہ، ریت کے ذرات کا ڈھیر بن گئی۔ اب ظاہر ہے یہ منظر دیکھنا ان کے بس میں تو تھا نہیں، بھگ سے الٹے بے ہوش ہو گئے۔ خر موسیٰ صعقہ، چوندیا کے الٹ گئے، پتہ نہیں کب تک بے ہوش پڑے رہے اس ناگہانی سے۔ فلما افاقہ، جب ہوش میں آئے تو کہا کان پکڑتا ہوں، اب نہیں مطالبہ کروں گا کہ تجھ کو دیکھوں گا، ٹھیک ہے مان لیا۔ یہ ہوتا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اگر حضرت ابراہیم نے یہ بات کہی تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس پر ان کو مورد الزام ٹھہرایا جائے یا ان کو متون کیا جائے، آپ بھی کر سکتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ اے میرے رب مجھے دکھا دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ پوچھا اولم تؤمن، کیا اطمینان نہیں ہے کیا؟ کہ نہیں اطمینان تو ہے بھلا، لیکن ولیکن لیطمئن قلبی، اصل میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا دل اس بات کو مان جائے کہ ہاں ایسے ہو سکتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے ایسا کرو۔ قال فخذ اربعۃ من الطیر، 4 چڑیاں لے آؤ۔ کتنی؟ 4۔ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، ان کو اپنے سے مانوس کر لو۔ سورن کے معنی مانوس کرنا، ملانا، ہلانا۔ ان کو اپنے سے ہلا لو، ہلانا معنی حرکت دینا نہیں، مانوس کرنا۔ ان کو اپنے سے مانوس کر لو، اس قدر مانوس کر لو، اس قدر مانوس کر لو کہ جب تم ان میں سے کسی سے کہو، چڑیے کا نام دے لو بھائی، چنی منی،
جب تم کہو چننی تو وہ پھدک کے تمہارے پاس آ جائے، اس قدر مانوس کر لو۔ اور پرندوں کو آپ مانوس کر لیجئے اور نام دے دیجئے تو نام پر پرندے نہیں، سارے جانور بھاگے چلے آتے ہیں۔ آپ لوگوں نے تو ٹریکٹر کا زمانہ دیکھا ہے، پہلے بیلوں سے لوگ کھیتی کرتے تھے، بعض لوگ ڈنڈے کا عمر بھر استعمال نہیں کرتے تھے اور دائیں بائیں جدھر گھمانا چاہتے تھے بولی سے گھما لیتے تھے اپنے بیلوں کو۔ اور یہ طوطے وغیرہ تو ایسے پالے جاتے ہیں، طوطے ہیں، کبوتر وغیرہ ہیں، فاختہ ہیں کہ باقاعدہ ان سے نامہ بری تک کا کام لیا جاتا ہے، پوری رپورٹ حاصل کی جاتی ہے۔ آپ حضرت سلیمان کے حوالے سے پڑھ کے آ بھی گئے ہیں۔ آج بھی جو سراغ انسانوں سے نہیں ملتا وہ کتوں سے لیا جاتا ہے آج بھی۔ تو کہا پہلے 4 چڑیاں لو، ان کو اپنے آپ سے اس قدر مانوس کر لو کہ وہ تمہاری آواز پر بھاگی چلی جائیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد یہ کہنا کہ ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، کہ پھر تم ان کے ایک ایک حصے کو ایک پہاڑ پہ رکھ دو۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ ان 4 چڑیوں میں سے ایک چڑیے کو اس پہاڑ پر، ایک کو اس پہاڑ پر، ایک کو اس پہاڑ پر، ایک کو اس پہاڑ پر، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن مرنے کے بعد جینے کا مشاہدہ اس سے کیسے ہوگا؟ اگر انہوں نے رکھ دیا اور کہا کہ میرے پاس آ جاؤ، بھاگی چلی آئیں، تو جو میٹر تھا وہ تو اپنی جگہ پڑا رہ گیا۔ تو اس لیے جزءاً سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان 4 میں سے ایک ایک کو ایک جسمانے، بلکہ لگتا یہ ہے کہ ان 4 سے کے بارے میں کہا پہلے تو خوب ہلا ملا لو اور اس کے بعد ان کو ذبح کر دو۔ ذبح کرنے کے بعد ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو، ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے بعد آپس میں ملا دو، خبر دو، ایک مٹھی اسی میں سے اس پر، ایک مٹھی اس پر، ایک مٹھی اس پر اور ایک مٹھی اس پر رکھ دو۔ ثم ادعوہن بإذن اللہ، پھر ان کو بلاؤ، اللہ کے اذن سے آنے کی دعوت دو، بلاؤ، آواز دو۔ ابھی جیسے پچھلے واقعے میں اپنی نگاہوں کے سامنے حزقیل نے دیکھا کہ الگ الگ پڑی ہوئی ہڈیاں آ کے جڑ رہی ہیں اور پھر ان کے سامنے گوشت چڑھ رہا ہے اور بھی پورا ڈھانچہ بن گیا اور اس کے بعد پھر کھال چڑھ گئی اور وہ کھڑا ہو گیا، کان پھٹپھٹانے لگا گدھا۔ ٹھیک ایسے ہی یہاں بھی ہوا کہ جب تم ان کو بلاؤ گے، چننی منی جو بھی نام دیا ہو 4 کا، ان کے نام پکارو گے تو کھٹا کھٹ یہ ٹانگ اس پہاڑی پر، وہ ٹانگ اس پہاڑی پر، جس کی جہاں رہی ہوں گی، پھٹاپٹ ادھر سے ادھر نکل کر کے سب جا کر کے اپنے اپنے جسم میں لگنے کے بعد پھر بھاگی 4 تمہارے پاس چلی آئیں گی۔ یاتین کا سایہ، بھاگی ہوئی تمہارے پاس آ جائے گی۔ اب انہوں نے کیا ہی صحیح، کرنے کے بعد واقعی پھر سارے اعضاء اڑے اور اڑ کر کے جانے کے بعد جہاں جس پہاڑی پر مین اعضاء یا مین عزم ان کا رہا ہوگا، جہاں دل رہا ہوگا، کھٹا کھٹ جا کے سب وہیں جڑ گئے اور جڑنے کے بعد ساری چنی منی بھاگ کے چلی آئیں ان کے پاس۔ وَعْلَمْ، اب ظاہر ہے کہ جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے بھی وہی کہا، عالم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اے اللہ بالکل میں مانتا ہوں کہ تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اتنا ہی نہیں، یہ بھی سن لو، یہ بھی سن لو، ان اللہ عزیز حکیم، کہ اللہ تعالیٰ عزیز ہے، حکیم ہے۔ وہ چاہے تو اپنی قدرت سے، اپنی عزیزیت سے سارے لوگوں کو اپنی اس قدرت کے ایسے مشاہدے کرا دے کہ انکار کی گنجائش باقی نہ رہ جائے، لیکن
پھر اس عقل کا استعمال کیا رہ جائے گا جب ہر چیز 99 نہیں 100 پوائنٹ پہ لے جا کے روکی جائے گی، تب تمہارا کون سا کنٹریبیوشن اس کے قبول کرنے میں؟ چونکہ وہ عزیز ہے اس لیے کل کر سکتا ہے، یہ سب کے سامنے کر سکتا ہے جو تمہارے سامنے کیا، لیکن وہ حکیم ہے، حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ کچھ دکھایا جائے، کچھ بتایا جائے اور کچھ چھوڑ دیا جائے ان کی سمجھ پر، اور وہ اپنی سمجھ کا استعمال کرتے ہوئے اسے قبول کریں۔ یہ تیسرا واقعہ بھی دلیل ہے اس بات کی کہ جو ایمان لانے کے لیے تیار ہو، محض کچھ پہلوؤں سے بے اطمینانی ہو، اور نہ بے اطمینانی ہو تو کم از کم مزید اطمینان قلب کے لیے کچھ سوالات بارگاہ خداوندی میں رکھنا چاہے، نیت خالص ہے، اچھی ہے، تو اللہ تعالیٰ رہنمائی فراہم کرتا ہے، اور جب رہنمائی مل جاتی ہے تو بے تأمل بے تکلف وہ ایمان لے آتا ہے۔ تو 3 مثالیں بیان ہوئیں، ایک تو ان کی مثال ہے، 2 مثالیں ان کی ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے تاریکیوں سے نکال کے روشنی تک کی طرف آنے کا راستہ فراہم کیا، فوراً مان لیا۔ ایک مثال اس کی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے روشنی دکھائی، تاریکیوں سے نکلنے کا موقع فراہم کیا، لیکن تاریکیوں سے نکلنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ مرو، ہمارا کیا بگاڑو گے؟ تو یہ 3 دلیلیں ہیں اس تمہید کی جس کا ذکر آیت 257 میں ہوا، اور یہ تمہید ہے ان تینوں تمثیلات کی جن کے اندر اس کی دلیلیں دی گئی ہیں جو بات پیچھے گزر چکی ہے۔ بات سمجھے نا؟ اب اس کے بعد انشاءاللہ پھر انفاق والی بات، یہ انفاق لگتا ہے اللہ تعالیٰ پورا چندہ لے کریں گے، لاک ڈاؤن ہے نا، اس لیے بار بار انفاق کی بحث آ رہی ہے، لاک ڈاؤن میں چندے کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے۔ اب کوئی بات پوچھنی ہے تو وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ چلو اس کو ذرا